السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آگے آپ میرا ویڈیو شیئر نہیں کرتے ہیں، شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ آج میں بتانے والا ہوں ایمان اور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، صدق اللہ العظیم۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ اس کا ہمیں شدت سے احساس رہتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کو جب کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اسے گالی تصور کرتے ہیں، اس پر چڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے و پکے مسلمان بنیں۔ انسان جس لقب سے پکارا جاتا ہے اس میں اگر وہ ماہر نہیں ہوتا تو لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے دیکھا جانا چاہیے۔ اچھا اور پکا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ اسلام کیا ہے اس وقت تک اس پر عمل کیسے کریں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے جسے مثالوں سے سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، پھر بھی اس کی وضاحت کے لیے یوں سمجھے کہ ایک آدمی درس و تدریس کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کون مضمون کیسے پڑھایا جاتا ہے، کون مسئلہ کیسے سمجھایا جاتا ہے، کون نظر یہ کیسے دماغوں میں بیٹھایا جاتا ہے۔ جس طرح کسی مضمون کو، کسی مسئلہ اور کسی نظریہ کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے خود جانا جائے اور دوسروں سے بتایا جائے کہ طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جاننے کے لیے اسلام کیا ہے، خود جانے کہ اسلام کیا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی جاننا ہے کہ اس پر خود کیسے عمل کیا جائے اور دوسروں سے کیسے کرایا جائے۔ دراصل ایمان اور اسلام کی قصر کی پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عمارت کیسے تعمیر ہو۔ اسلام جہالت برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید کی کہ علم حاصل کرو۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان و کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، مسلم کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، مومن کون ہے، مشرک اور فاسق کون ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کا علم حاصل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے یہ خوب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی پہلی رکوع میں ارشاد الہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واسلمت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نعمت بتایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسا ماحول عنایت فرمایا، ایسے لوگ دیے جنہوں نے ہمیں آنکھیں کھولتے ہی دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ آپ کسی یہودی، کسی عیسائی یا کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوتے تو ہو سکتا ہے ماحول کے اثرات آپ کو تاریکی سے نہ نکلنے دیتے اور آپ کچھ اور ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ مسلم اور کافر میں فرق عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ مسلم کے گھر بچے عرف عام میں مسلمان ہی کہلاتے ہیں اور کافر گھرانے کے بچے اپنے والدین کے ہم مذہب سمجھے جاتے ہیں، اور بلا شبہ جب تک بچہ رہتا ہے اسے یہی سمجھا جانا چاہیے، لیکن جب سنے بلوغ تک پہنچتا ہے، جب اسے بھلے اور برے کی تمیز کرنے کا وقت آتا ہے، جب ہر چیز کو اس لیے اپناتا ہے کہ وہ اس کے لیے پسندیدہ ہے، تو اس وقت مسلم اور کافر کا فرق بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ جاننے کا اصل وقت وہی مسلم ہونے میں کیا فوائد ہے اور کافر رہنے میں کیا نقصانات ہے، مسلمان رہنے میں کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے اور کافر رہنے میں کیا۔ یوں تو دیکھنے میں تو
دونوں کھاتے کماتے ہیں، دونوں شادی بیاہ کرتے ہیں، دونوں سوتے جاگتے ہیں، دونوں بولتے چالتے ہیں، دونوں چلتے اور پھرتے، ہنستے اور روتے بھی ہیں۔ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے مسلمان سے خدا راضی ہوتا ہے اور کافر سے ناخوش؟ مسلمان جنت کا مستحق ہوتا ہے اور کافر جہنم کا۔ حالانکہ دونوں کا خالق و مالک اللہ ہے، دونوں کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی بنائی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دونوں اسی کی روشنی حاصل کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو دونوں کے کھیت سیراب ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو دونوں سانسیں لیتے ہیں، زمین اپنے خزانے ان میں سے کسی کو دینے سے نہیں روکتی، دونوں اپنی محنت کے مطابق دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سورج چمکے تو صرف مومن پر، چاند نکلے تو چاندنی صرف مومن کے آنگن میں پہنچے، یا بارش ہو تو صرف مسلمان کے کھیت ہی میں بندیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، دونوں میں اتنا فرق کیسے ہے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے۔ مسلمان اور کافر کے معنی پر غور کر لیں، بس بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان سے خدا کیوں راضی ہے اور کافر سے نہیں۔ مسلمان یا مسلم کے معنی ہیں اطاعت گزار، سر جھکا دینے والا، اور کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے خالق کی بات دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اس پر چل کر دکھائیں۔ آپ جب اپنے کو مومن کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کا دل سے پورے یقین و انشراح کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ آپ اور سارے جہانوں کا خالق صرف اللہ ہے، اسی نے سب کو بنایا ہے، اسی کے زیر نگرانی یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ آپ اس بات پر تیار ہیں کہ اس کی ہر بات مانیں، ہر حکم پر سر جھکا دیں، اس کے بھیجے ہوئے قاصدوں پر یقین کریں، ان کی باتوں کو سچ سمجھیں، اس پر عمل کرنے میں آناکانی نہ کریں، اپنی خواہشات، اپنے لغویات کو چھوڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں، جنہیں عربی میں نبی و رسول کہا جاتا ہے، کی باتوں پر ان لوگوں کی باتوں پر ایمان لائے، نبیوں کی باتوں پر ایمان لائے، ان کی نقش قدم پر چلنے کا پکا ارادہ کرے۔ اس راہ میں آپ کو چاہیے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، کتنی ہی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی مصائب کا شکار ہونا پڑے، مگر آپ اس راہ کو نہ چھوڑیں۔ یہ تو ہوا ایمان۔ اس کے بعد اقرار گواہی کے کچھ تقاضے ہیں۔ خدا کی وحدانیت، خدا کی حاکمیت، مالکیت کے اقرار کے بعد لازمی طور پر آپ کے لیے یہ ضروری ہونا ہے کہ آپ کی زندگی خدا اور اس کے رسولوں کے احکام کے مطابق گزرے۔ بس انہیں احکام پر چلنے کا نام اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ سنت کے مطابق پورا ایمان کو درست کریں، تبھی ہم اسلام میں ہیں، نہیں تو اسلام میں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔